السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معزز و محترم میرے اسلامی نوجوانوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے جس کی توفیق سے آج ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک گھر میں دین سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو ہمارے لیے نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنائے اور جنت میں داخلے کا سبب بنائے. آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے کے درس میں نماز کے شروط تفصیلی طور پر میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، نماز کے ارکان کا بھی ذکر کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ نماز کے ارکان میں سے کوئی رکن آپ سے چھوٹ جائے آپ کو کرنا کیا ہے. میں دہرانا نہیں چاہتا، انشاءاللہ ریکارڈڈ مل جائے گا، آپ اس میں سن لیں. میں یہاں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آج کی کلاس میں جو بتانا چاہ رہا ہوں بہت سارے مسائل ہیں نماز سے متعلق. سب سے پہلا آج کا مسئلہ یہ ہے نماز کے واجبات. واجب کا مطلب ہے کرنا کمپلسری ہے. نماز میں کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن کا کرنا کمپلسری ہے. اگر آپ نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا آپ کی نماز نہیں ہوگی. واجبات. اور اگر آپ نے بھول کر چھوڑ دیا تو اس کے لیے سجدے سہو کر لینا کافی ہوتا ہے. میرے بھائیو، یہ مسئلہ کیوں اہم ہے معلوم؟ آج ہمارے بعض مسلمان بھائی نماز پڑھتے ہیں، واجبات کو چھوڑ دیتے. بعض لوگ جان بوجھ کے چھوڑتے کیونکہ علم نہیں ان کے پاس. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو معمولی چیز ہے، چھوڑ دیا. جہالت میں چھوڑ دیتے. جہالت میں چھوڑ دیتے ہاں تو ظاہر بات ہے ان کی نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز ہی نہیں ہوتی ان کی. اب ہر مسلمان کو اپنی نماز کی فکر ہونا چاہیے کہ میری نماز نبی کے طریقے کے مطابق ہو تاکہ میرے نماز کا ثواب قیامت کے دن ملے مجھے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہاں ارکان چھوڑ رہے ہیں، واجبات چھوڑ رہے ہیں، اس طرح کے سکھانے والے رہ کر بھی سیکھے نہیں، مرے قیامت کے دن پہنچے ہمارے نیکیوں کے رجسٹر میں نمازیں ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تو واجب چھوڑتا تھا، کیونکہ تیری نماز کے اندر خلل پایا جاتا تھا. کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے. اور وہاں بولے نہیں میں پھر نماز پڑھوں گا، موقع ملے گا؟ نہیں ملے گا میرے بھائیوں. اسی لیے کم از کم اپنی زندگی میں نماز درست کرنے کی کوشش کریں. ہاں نماز درست کر لیجئے میرے بھائیوں. نماز کے مسائل کو جان لیجئے. جو کب کون سا کام چھوڑنے سے کیا کرنا وہ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے. بھول تو انسان کی فطرت ہے. انسان کی فطرت میں اللہ نے بھول رکھا ہے، بھول جاتا ہے آدمی، بھول سے چھوڑتا ہے. ہمارے بعض مسلمان بھائی نماز کے واجبات کو بھول سے چھوڑ دیتے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے اگر نماز کا کوئی واجب چیز بھول سے چھوڑ دیا جائے تو کرنا کیا؟ سجدے سہو بھی نہیں کرتے، چلے جاتے نماز پڑھ کے ویسے ہی. اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں نماز کے واجبات کا علم ہونا بھی بہت ضروری. میں بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. ویسے میرے اس موضوع پر بہت سارے ویڈیوز موجود ہیں، وہاں دلائل کے ساتھ میں نے ذکر کیا. اگر کسی کو دلائل اور پروف کے ساتھ جاننا ہے تو وہاں انشاءاللہ آپ رجوع کر سکتے ہیں میرے چینل پہ. دیکھیے میرے بھائیوں، نماز کے واجبات میں سب سے پہلا واجبی کام نماز میں جو ہوتا ہے
وہ ہے تکبیر انتقال کہنا، تکبیرات انتقال کہنا۔ کیا جی یہ تکبیرات انتقال؟ تکبیرات انتقال کا مطلب سب سے پہلے جب آپ تکبیر بول کر نماز اسٹارٹ کرتے ہو اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو بھی آپ تکبیرات کہتے ہیں وہ تکبیرات انتقال ہے۔ اس کا مطلب تکبیر تحریمہ کہنا رکن ہے، لیکن اس کے بعد جو تکبیرات، رکوع جاتے وقت آپ تکبیر بولتے، اور سجدہ جاتے وقت آپ تکبیر بولتے، سجدہ سے اٹھتے وقت آپ اللہ اکبر بول کے اٹھتے، اسی طریقے سے دوسری رکعت کے کھڑے ہونے کے لیے اللہ اکبر بولتے، ہے نا۔ تکبیرات انتقال، تکبیر تحریمہ کے علاوہ جتنی بھی تکبیرات ہیں وہ تکبیرات انتقال ہے، اور وہ واجب ہے۔ امام کے لیے بھی واجب ہے بولنا، امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے نمازیوں کے لیے بھی بولنا۔ امام صاحب رکوع میں جا رہے اللہ اکبر بول کے، پیچھے والوں کو بھی بولنا آہستہ اللہ اکبر بول کے۔ امام صاحب سجدے کے لیے اللہ اکبر بول کے جا رہے، پیچھے نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی بولنا آہستہ سے اللہ اکبر بول کے۔ بعض لوگ سمجھتے نہیں یہ صرف امام صاحب کے لیے، ہمارے لیے نہیں، امام صاحب کے لیے بھی واجب ہے، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی واجب ہے، اور اکیلے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی واجب ہے۔ ہر نمازی کے لیے تکبیرات انتقال کہنا واجب ہے۔ انتقال کیا مطلب جی؟ انتقال کا، انتقال بولے تو بولتے ہیں نا فلاں کا انتقال ہوا ہے، تو انتقال کا مطلب ہوتا ہے ایک رکن کو چھوڑ کر دوسری رکن کی طرف جانا، اس کو انتقال کہتے ہیں۔ چونکہ یہ جو تکبیرات کہی جاتی ہیں، ان تکبیرات کے ذریعے آدمی ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن کی طرف جاتا ہے، ایک رکن سے دوسری رکن کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کھڑے ہوئے، کھڑے ہونا رکن ہے نماز کا، جیسے آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو کیا بول کے جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، تو پوزیشن بدل رہی ہے آپ کی۔ کھڑے ہوئے ہیں آپ، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہونے سے آپ جھک رہے ہیں، آپ یہ ہے انتقال ہو رہا ہے، یعنی پوزیشن بدل رہے ہیں آپ، منتقل ہو رہے ہیں آپ، ایک رکن سے دوسری رکن کی طرف جا رہے ہیں، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے تکبیرات انتقال۔ تو یہ پہلا واجب ہے میرے بھائیوں، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں آخر میں بتاتا ہوں پھر سے آپ کو، اگر ان واجبات میں سے کوئی واجب چیز چھوڑ دے تو پھر اس کا کیا مسئلہ ہے، میں آگے پھر سے بتاتا ہوں۔ یہ پہلی واجب چیز ہو گئی۔ دوسری واجب چیز یہ ہے پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا۔ اب پہلے تشہد کا مطلب ہی یہ ہوا کہ وہ نمازیں جن نمازوں میں دو تشہد آتے ہیں، کون سی نمازیں وہ جس میں دو تشہد آتے ہیں؟ ظہر عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز۔ یہ چار نمازوں میں کتنے تشہد ہوتے؟ دو تشہد۔ دو مرتبہ بیٹھتے ہم، تو پہلی مرتبہ جب بیٹھتے دو رکعت کے بعد پہلا تشہد کہلاتا ہے، تو پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا یہ واجب ہے، کمپلسری کرنا ہے آپ کو، جان بوجھ کے چھوڑ نہیں سکتے آپ اس کو۔ تو پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا یہ نماز کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ تیسرا جو واجب ہے وہ ہے پہلے تشہد میں التحیات پڑھنا۔ جیسے 3 اور 4 رکعت والی نمازوں میں 2 تشہد آتے ہیں، ان میں جو پہلا تشہد ہے، پہلے تشہد میں التحیات پورا پڑھیں گے آپ۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اتنا پڑھنا واجب ہے، واجب ہے، ضروری ہے پہلے تشہد میں۔ چوتھا واجب جو ہے وہ ہے امام کے لیے اور مقتدی کے لیے اور امام کے لیے اور منفرد کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا واجب ہے۔ امام صاحب کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ بولنا واجب ہے۔ اگر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا واجب ہے، یعنی رکوع سے جب اٹھتا ہے تب کی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن امام کے پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو مقتدی بولتے، مقتدی کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ مقتدی کے لیے کہنا سمیع اللہ لمن حمیدہ واجب نہیں ہے، کہنا مستحب ہے، کہنا مستحب اور مشروع ہے۔ اسی طریقے سے 5واں واجب امام کے لیے، مقتدی کے لیے، منفرد بولے تو اکیلا نماز پڑھنے والا، امام بولے تو امام، مقتدی بولے تو امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا،
इमाम के लिए, मुक्तदी के लिए, मुनफरिद, तीनों के लिए रब्बना वलकल हम्द कहना वाजिब है। हमारे यहां एक गलती देखने को मिलती है, असल देखो जहालत है ना, मालूम है, अब तक मसानी मालूम था, छोड़ रहे हैं, समी अल्लाह रब्बना वलकल हम्द बोलते नहीं, चले जाते वैसे ही सजदे में। वाजिब चीज को आप छोड़ रहे हैं, नमाज नहीं होती। रब्बना वलकल हम्द कहना वाजिब है, ये इमाम के लिए भी, मुक्तदी के लिए भी, मुनफरिद के लिए भी। तो 5 वाजिबात मैंने आपके सामने जिक्र किया। नंबर 6, छठा वाजिब, रुकू में एक मर्तबा सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ना, यह वाजिब है। बाज लोग समझते हैं 3 मर्तबा पढ़ना वाजिब है, नहीं, 3 मर्तबा पढ़ना मुस्तहब है, वाजिब 1 मर्तबा। अगर कोई आदमी रुकू में 1 मर्तबा सुबहान रब्बियल अजीम बोला, फिर रुकू से उठ गया, उसकी नमाज बिल्कुल सही है। 1 मर्तबा पढ़ना वाजिब है, 1 से जायद मर्तबा पढ़ना सुन्नत है। तो याद रखिए, रुकू में 1 मर्तबा सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ना वाजिब है, फर्द है। नंबर 7, 7वां रुकन, सजदे में 1 मर्तबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ना, कम से कम 1 मर्तबा। सजदे में आप हैं, 1 मर्तबा आप सुबहान रब्बियल आला पढ़ के उठ गए सजदे से, आपका सजदा कंप्लीट सही हो गया। लेकिन बेहतर और मुस्ताहब है कि 3 मर्तबा पढ़े, आगे मसला वो आ रहा है इंशाअल्लाह। वहां कुछ गलतियां भी हमारे मुसल्लियों से इनके अंदर पाई जाती है, उसकी तरफ इंशाअल्लाह निशानदेही की जाएगी। तो ये 7वां वाजिब हुआ। 8वां वाजिब, दोनों सजदों के दरमियान दोनों सजदों के दरमियान 1 मर्तबा अल्लाहुम्मा गफिरली पढ़ना, कम से कम 1 मर्तबा अल्लाहुम्मा गफिरली पढ़ना वाजिब है। 1 से जायद मर्तबा आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, मुस्तहब है, लेकिन 1 मर्तबा पढ़ना कंपलसरी वाजिब है, फर्द है। या फिर अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वहदीनी वजबुरनी वाफिनी वरज़ुकनी, ये पढ़े दुआ। ये कुल मिलाकर 8 वाजिबात मैंने आपके सामने जिक्र किया है, ये वाजिबात हैं। ये अब मैं आपको ये बताता चलूं, अगर इन वाजिबात में से किसी एक वाजिब को भी कोई मुसल्ली नमाजी छोड़ देता है, उसकी नमाज का क्या हुक्म है? नंबर 1, अगर कोई मुसल्ली, इमाम, मुक्तदी, मुनफरिद कोई भी हो, नमाज के वाजिबात में से किसी वाजिब चीज को जानबूझ कर छोड़ता है, मालूम होने के बावजूद, याद होने के बावजूद छोड़ देता है, उसकी नमाज बातिल हो जाती है, उसकी नमाज नहीं होती। ऐसे आदमी के लिए 2 काम करना जरूरी होता है। नंबर 1, अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा और इस्तिग़फ़ार करेगा क्योंकि उसने गुनाह का काम किया। नंबर 2, पूरी नमाज कंप्लीटली दोहराएगा, कंप्लीटली दोबारा नमाज पढ़ेगा वो। ये जानबूझकर छोड़ने वाले के लिए मसला हो गया। नंबर 2, अगर कोई मुसलमान जानबूझ के नहीं, भूल से छोड़ दिया, होता है भाई, वाजिब सुबहान रब्बियल अजीम 1 मर्तबा पढ़ना भूल गया आदमी, बाद में याद आया उसको, अरे मैं तो सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ा ही नहीं, अरे मैं सुबहान रब्बियल आला पढ़ा ही नहीं। या 2 तशहुद में जो पहले तशहुद के लिए बैठते हैं वो वाजिब है, तो पहले तशहुद में बैठना भूल जाते लोग, उठ के खड़े हो जाते तीसरी रकात के लिए डायरेक्ट। अगर कोई वाजिब चीज भूल से आपने छोड़ दिया, तब ऐसी सूरत में कोई मसला नहीं है, आखिर में आप सजदे सहू कर लें, 2 सजदे कर लें आप, 2 सजदे आप सलाम फेरने से पहले कर लें। अगर नमाज में याद आया आपको तो आप आखिर में सलाम फेरने से पहले 2 सजदे करें। 2 सजदों में क्या पढ़ना, कोई अलग से दुआ नहीं है, वही दुआ जो दूसरे सजदों में आप पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल आला, वो पढ़ लें आप, 2 सजदे सहू करके सलाम फेर लें। लेकिन कभी ऐसा होता है कि नमाज में किसी वाजिब चीज को आपने छोड़ा, सलाम फेरने के बाद याद आया आपको, सलाम फेरने के फौरन बाद याद आया कि अगर मैंने तो पहला तशहुद में बैठा ही नहीं, अरे मैं तो सुभान रब्बियल अज़ीम बोला नहीं, अरे मैंने तो रब्बना वलकल हम्द बोला नहीं। तो सलाम फेरने के बाद याद आया उसको, कोई वाजिब चीज जो छोड़ा है, क्या करना उसको? कुछ नहीं, उसको फौरन 2 सजदे सहू करना है, फिर बैठना, फिर सलाम फेरना है, उसकी नमाज इंशाअल्लाह कंप्लीट हो जाती है। और अगर नमाज के काफी देर के बाद याद आया, मान के चलो किसी से पहला तशहुद भूल से मिस हो गया, बैठा नहीं वो, सलाम फेरा, मस्जिद के बाहर गया, आधा घंटा हुआ, बहुत देर होने के बाद याद आया उसको, अरे मैंने तो पहले तशहुद में बैठा नहीं, बहुत देर के बाद अगर उसको याद आता है
تو उसके लिए सजदे सहू नहीं है, मुआफ है इंशाअल्लाह, छोड़ दे, वो कोई मसला नहीं है उसके लिए। तो ये नमाज के वाजिबात छोड़ने पर क्या क्या अहकाम मुरत्तब होते हैं, मैंने आपके सामने ये वजाहत की है। तो ये नमाज के वाजिबात से मुताल्लिक ये तफसील मैंने आपके सामने रखी है। एक मसला बार बार पूछा जाता है वाजिबात से जुड़ा हुआ, इसीलिए मैं उसकी वजाहत जरूरी समझता हूं। वो ये है कि पहले तशहुद में आदमी बैठना है, वाजिब है, भूल से वो छोड़कर उठने लगता है। यहां कुछ गलतियां पाई जाती हैं। बाज लोग क्या करते, जब पूरी तरीके से उठ जाते तीसरी रकात के लिए तो याद आता उनको, अभी सूरह फातिहा शुरू नहीं किए रहते, लेकिन उठ के खड़े होके रहते हैं। उठ के खड़े होने के बाद याद आता है कि अरे पहले तशहुद में बैठना था, तो फिर वापस जाके बैठ जाते। ये गलत है, ये गलती है। करना क्या है आपको, देखो अगर आपने पहले तशहुद से पूरा उठ के खड़े हो गए, मुकम्मल तौर से खड़े हो गए, तो अगर याद आया आपको कि पहले तशहुद छूटा है, दोबारा बैठेंगे नहीं, आप छोड़ देंगे, क्योंकि वो वक्त निकल गया आपका। कंटिन्यू कीजिए नमाज आप, और आखिर में 2 सजदे सहू करके सलाम फेर लें, आपकी नमाज हो जाएगी, कंप्लीट है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि पहले तशहुद के लिए उठ रहे हैं, अभी उठे नहीं है पूरा, आधा भी उठे नहीं, आधा से कम उठे हैं, याद आ गया। कभी होता है कि उठते उठते याद आ जाता है, अभी आधा भी नहीं उठे आप, याद आ गया कर पहले तशहुद है, तो बैठ जाएं आप। अगर आप मुकम्मल खड़े नहीं हैं, थोड़ा बहुत उठे हैं, तो क्या करें आप, बैठ जाएं आप। बैठ के अत्तहियात पढ़ लें। आखिर में सजदे सहू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हकीकत में आपने वो रुकन छोड़ा, वो वाजिब आपने छोड़ा ही नहीं है। थोड़ा उठ रहे थे, फौरन याद आ गया, बैठ गया, इसका मतलब आपसे गलती हुई नहीं, आपसे गलती नहीं हुई। ऐसे वक्त में सजदे सहू करने की जरूरत नहीं है। तो मोहतरम हज़रात, ये वाजिबात से मुताल्लिक मैंने आपके सामने मसाइल जिक्र किए। अब इसके बाद मैं आपके सामने जो चीजें बता रहा हूं वो ये है नमाज की सुन्नतें। नमाज की सुन्नतें देखो, सबसे पहले मैं आपके सामने वाज़ेह कर दूं, क्योंकि ये बोलना पड़ता है। आज क्या है मालूम, जहालत की वजह से जो चीजें सुन्नत दर्जे के हैं उसको हमने जहालत की वजह से ऐसा मसला समझ लिया है कि अगर कोई आदमी वो ना करे उसकी नमाज ही नहीं होती थी, हुक्म लगा देते, उसकी नमाज ही नहीं हुई। तो अब मैं बताता हूं कि नमाज की जो सुन्नतें हैं, नमाज की सुन्नतें में जिक्र करने से पहले ये बताऊं कि देखो, नमाज की जो सुन्नतें हैं, सुन्नत का मतलब ये होता है कि आप वो अदा करेंगे, वो करेंगे, आप उस पर अमल करेंगे। आप, नबी की हर सुन्नत हमारे लिए प्यारी है, नबी की हर सुन्नत पर अमल करना एक मुसलमान की शान होती है। हां, अगर किसी ने उस सुन्नत को छोड़ दिया तो उसके लिए सजदे सहू नहीं है और ना उस पर कोई गुनाह है। लेकिन मैंने कहा कि उसको छोड़ने की वजह से कोई गुनाह भी नहीं है, सजदे सहू भी नहीं है, तो छोड़ देंगे सुन्नत, ये मोमिन की शान नहीं होती। सहाबा का अमल यह था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसे नमाज आई वैसे नमाज पढ़ते थे। वो ये नहीं पूछते थे ये सुन्नत है क्या वाजिब है, सुन्नत है नहीं करेंगे तो भी चलता, छोड़ देंगे, ये मिजाज नहीं था सहाबा का। अमल करते हुए हर छोटी सी छोटी सुन्नत पर अमल करने की आदत डाली है। यह है मोमिन की शान, यह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले की जो है अलामत। हां, अगर छोड़ दिया आप किसी वजह से सुन्नत तो आपकी नमाज हो जाएगी और उसके लिए सजदे सहू भी जरूरत नहीं आपके लिए। अब वो क्या है नमाज की सुन्नतें, इंशाअल्लाह मैं बड़ी तेजी के साथ एक एक करके बयान करता हूं और इस सिलसिले में कुछ गलत फहमियां अगर होती हैं, गलतियां होती हैं, उसकी निशानदेही करता हूं। देखिए जी, नहीं, मैं अभी बताया आपको, बताया ना कि जो आम सजदों में दुआ पढ़ते वही पढ़ना, सुभान रब्बियल आला पढ़ना, सजदा वजही अल्लाह वो नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ना, वो सजदे तिलावत है, वो दूसरा। ये सजदे सहू में सुभान रब्बियल आला पढ़ेंगे आप। देखिए, नमाज में जो सुन्नतें होती हैं ना, दो तरह की होती हैं। कुछ सुन्नतें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक जबान से है, यानी हम जबान से कुछ बोलते हैं, कुछ पढ़ते हैं, वो सुन्नतें हैं जिसका ताल्लुक जबान से है। कुछ सुन्नतें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक जबान से नहीं, अपने आज़ा और जवारेह से है। मैं सबसे पहले जबान से होने वाली सुन्नतों का जिक्र करता हूं मुख्तसर अंदाज में। सबसे पहली सुन्नत है दुआए इस्तिफ्ताह पढ़ना। दुआए इस्तिफ्ताह बोले तो हमारे आम जबान में दुआए सना बोलते ना हम, दुआए सना। जैसे ही तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर बोल के हाथ बांधते, उसके बाद दुआ पढ़ते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरु, ये दुआ। और अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खतायाया कमा, ये दुआ
ہے ना। मैं बताऊं आपको, दुआए सना अक्सर हम लोगों को सिर्फ एक ही याद होती है, कौन सी? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। अच्छी बात है, वही पढ़ी आप, लेकिन आपके इल्म में होना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआए सना में 10 से 11 दुआएं साबित हैं। कितनी? 10 से 11 दुआएं अलग अलग हैं, समझ रहे हैं? और वो 11 दुआएं अगर मुसलमान याद करता है और कभी वो पढ़ता है कभी ये पढ़ता है, उसको ज्यादा सवाब मिलेगा उस आदमी के मुकाबले में जो आदमी सिर्फ एक ही दुआ को पढ़ रहा है। अच्छी बात है एक ही दुआ पढ़े, लेकिन उससे बेहतर आदमी वो है जो 10 और 11 दुआओं को याद करे, कभी वो पढ़े कभी ये पढ़े कभी ये पढ़े, लेकिन दोनों को जमा नहीं करना। बाज़ लोग तकबीर तहरीमा के बाद सुब्हानक अल्लाहुम्मा भी पढ़ते, उसके बाद अल्लाहुम्मा बाइक बैनी भी पढ़ते, नहीं, जमा नहीं करना, कोई एक पढ़ो आप, कभी वो पढ़ो कभी ये पढ़ो, ये ज्यादा मुस्तहब और अफजल है। तो ये दुआए इस्तिफ्ताह, ये दुआए इस्तिफ्ताह पढ़ना। यहां एक सवाल किया जाता है, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। पूछते हैं लोग कि इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, जहरी नमाज, अब सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरत पढ़ना शुरू कर दिए इमाम साहब, पीछे वाला कोई आदमी वजू करके उस वक्त आके मिला, अब इमाम साहब दूसरी सूरत पढ़ रहे हैं, अब पीछे वाला क्या दुआए इस्तिफ्ताह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ेगा या दुआए इस्तिफ्ताह छोड़ के सूरह फातिहा पढ़ेगा? सवाल समझ में आया? इसका जवाब यह है कि अगर इमाम साहब सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरत शुरू कर चुके हैं, तब ऐसी सूरत में आपको सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना है, दुआए इस्तिफ्ताह नहीं पढ़ना है, क्योंकि दुआए इस्तिफ्ताह पढ़ने का वक्त खत्म। दलील क्या है इसकी? एक हदीस है, अगरचे कि उस सिलसिले में उलमा ने कलाम किया, बाद उलमा ने ज़ईफ़ करार दिया, बाद उलमा ने सही करार दिया, लेकिन कुरान मजीद की आयत से उसकी तायीद होती है। एक मरतबा प्यारे नबी नमाज पढ़ा रहे थे, पीछे सहाबा इकराम, मालूम नहीं था मसला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दूसरी सूरतें भी पढ़ना शुरू कर दिए। हमारे पास लोग पढ़ते जी, कौन सी सूरतें पढ़ते मालूम? उनको जो सूरतें याद रहती इमाम साहब वो पढ़ते वक्त पढ़ना शुरू कर देते। जैसे सूरह इखलास पढ़ रहे हैं इमाम साहब, याद रहती सबको, कुल अल्लाहु अहद, अल्लाहु, पीछे पढ़ रहे हैं पूरा। दूसरी सूरत ऐसी पढ़ रहे हैं तो याद नहीं है, वो खामोश रहते, पीछे नहीं पढ़ना। सूरह फातिहा के अलावा कोई सूरत नहीं पढ़ना जब इमाम साहब जोर से नमाज पढ़ा रहे हैं जहरी नमाजों में। तो बरकत ऐसा पढ़ रहे थे, साहबा को नहीं मालूम था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज खत्म होने के बाद बोले, देखो साहबा, याद रखो सूरह फातिहा के अलावा कोई दूसरी सूरत मत पढ़ो नमाज में, कोई मत पढ़ो, कोई चीज मत पढ़ो। ला तफालू इल्ला हादा औ कमा क़ाल अलैहि सलाम, इसके अलावा कुछ मत पढ़ो। किसके अलावा? सूरह फातिहा के अलावा। तो सूरह फातिहा के अलावा किसी भी चीज पढ़ने से मना किया इमाम के पीछे नबी ने, तो उसके अंदर दुआए इस्तिफ्ताह भी दाखिल होगी। दूसरी बात, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह ने कहा कि जब कुरान पढ़ा जा रहा है खामोशी के साथ सुनो। अब इमाम साहब दूसरी सूरत पढ़ रहे हैं, आपको खामोशी से सुनना है, लेकिन सूरह फातिहा पढ़ना इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि नबी खुद बोलते हैं कि सूरह फातिहा पढ़ना है। तो इन तमाम दलाइल से मालूम हुआ, अगर आप ऐसे वक्त में आकर इमाम से मिले, इमाम साहब दूसरी सूरत पढ़ रहे हैं, तब ऐसी सूरत में आपको सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ लेना है, दुआए इस्तिफ्ताह ऐसे वक्त में नहीं पढ़ना है। हाँ, अगर इमाम साहब अभी सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा में है, तब आप आके मिले, कोई मसला नहीं, तब आप दुआए इस्तिफ्ताह पढ़े, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह सूरतुल फातिहा पढ़ लें। दूसरी सुन्नत जो है वो सूरह फातिहा से पहले तावुज़ और बस्मला पढ़ना, यानी सूरह फातिहा से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये पढ़ना, ये सुन्नत है, ये अफजल है, ये सुन्नत है। बाज़ उलमा कहते हैं कि औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह हर रकात में पढ़ना चाहिए सूरह फातिहा से पहले। बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं, सिर्फ पहली रकात में औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बाकी दूसरी तीसरी रकातों में सिर्फ सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। ये दूसरी सुन्नत हो गई। तीसरी सुन्नत, पहले और आखिरी तशहुद में दरूद के बाद दुआ करना। पहले और आखिरी तशहुद में दरूद पढ़ने के बाद क्या करना? दुआ करना। देखो, दो तशहुद वाली नमाज पढ़ रहे हैं आप, 3 या 4 रकात वाली, पहला तशहुद आपका खत्म हो गया, तहियात आपने पढ़ लिया, हाँ, उसके बाद आप अगर दुआ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। आखिरी तशहुद में भी कुछ दुआ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब यहां सवाल करते हैं लोग, हम अपनी जबान में भी दुआ कर सकते हैं क्या?
हम ये कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि अरबी दुआएं सीख लीजिए आप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआएं आई हैं छोटी छोटी अरबी में, वो दुआएं याद कर लीजिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया, ये दुआ सबको याद रहती है, और छोटी छोटी दुआएं अरबी में, उसी को पढ़िए आप, है ना, उसी को पढ़िए। अरबी में कोशिश कीजिए छोटी मोटी दुआएं याद करके उसमें पढ़िए। लेकिन अगर किसी को अरबी आती नहीं है, एक भी दुआ याद नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वो उर्दू में भी, अपनी जबान में भी दुआ कर सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। नंबर 4, चौथी सुन्नत जो कौली है, जिसका ताल्लुक जबान से है, रुकू और सजदे में एक से जायद मर्तबा दुआ पढ़ना। इससे पहले मैं बताया, रुकू में एक मर्तबा सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ना वाजिब है, एक से जायद मर्तबा पढ़ना सुन्नत है। इसी तरीके से सजदे में एक मर्तबा सुभान रब्बियल आला पढ़ना वाजिब है, एक से जायद मर्तबा पढ़ना 3 मर्तबा, 5 मर्तबा, 6 मर्तबा, यह सुन्नत है। बाज़ लोग बोलते हैं 3 मर्तबा ही पढ़ना जरूरी है क्या, 3 मर्तबा से ज्यादा नहीं पढ़ सकते क्या? इसका जवाब यह है कि बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप, 3 मर्तबा से ज्यादा भी आप सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। बाज लोग ताक अदद में पढ़ना जरूरी है क्या पूछते, ताक मतलब 3, 5, 7, 11, ऐसा जरूरी है क्या? अहादीस की रोशनी में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप जितनी मर्तबा चाहे पढ़ लें। कभी इमाम साहब सजदे में है, रुकू में है, इमाम साहब का रुकू और सजदा कभी लंबा हो जाता है, और आप उसमें सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ रहे हैं, 10 मर्तबा हो गया, 11 मर्तबा हो गया, उसके बाद इमाम साहब रुकू से उठ रहे हैं, कोई हरज की बात नहीं। एक से जायद मर्तबा पढ़ना सुन्नत है और पढ़ सकते हैं आप, कोई हरज नहीं उसमें, ताक अदद में पढ़ना भी कोई जरूरी नहीं है, वल्लाहु आलम। 5वीं सुन्नत कौली, जोर से आमीन बोलना। जोर से आमीन बोलना, आमीन का मतलब होता है ऐ अल्लाह तू कबूल कर ले। आमीन का क्या मतलब होता है? ऐ अल्लाह तू कबूल कर ले। क्यों बोलता आदमी आमीन? सूरह फातिहा के बाद बोलता ना। सूरह फातिहा में दुआ है क्या नहीं है? दुआ है। कहां से दुआ स्टार्ट होती मालूम? सूरह फातिहा में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जब बंदा जब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम बोलता है, ये बोलता है कि अल्लाह सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे हमें, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह उन लोगों का रास्ता हमें दिखा दे जिन पर तूने इनाम किया। यानी वो कौन है? अंबिया हैं, शहदा हैं, सिद्दीकीन हैं, सालिहीन हैं, सहाबा हैं, इन लोगों के रास्ते पे चला। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ऐ अल्लाह जिन पर तेरा गुस्सा नाजिल हो गया और जो गुमराह हो गए, इन दोनों के रास्ते से बचा ले तू हमें। और ये दो लोग कौन है मालूम? यहूदो नसारा। अल्लाह तू यहूदो नसारा के रास्ते से हमें बचा ले, ये दुआ करता है बंदा। अब उसके बाद आमीन बोलने को कहा गया, तो जब दुआ कर रहा है तो बोल रहा है अल्लाह कबूल कर ले। दुआ पे बोलना है कि नहीं बोलना आमीन? हम दुआ करते जी अल्लाह तो हमें सीधा रास्ता दे, तो आमीन बोलते कि नहीं बोलते आप? वैसे ही ये दुआ है, इसीलिए आमीन बोलने का हुक्म दिया गया। आमीन जोर से बोलना चाहिए, आहिस्ता नहीं बोलना चाहिए। सहाबा इकराम के बारे में आता है कि सहाबा इकराम जब आमीन बोलते एक साथ तो मस्जिद गूंज उड़ती। अच्छा, इसका मतलब यह भी नहीं है, बाज लोग नॉर्मल जो चीखना होता है, मतलब जोर से बोलना होता है ना, उससे ज्यादा चीख कर बोलते, यानी चीखना जिसे बोलते हैं। मैं बात को समझिए, आमीन जोर से बोलने का यह मतलब नहीं है कि आप जोर से चीखिए, यानी आदमी लगे कि भाई ये ज्यादा ही चीख रहा है, ये जितनी इसकी आवाज है उतना चीख के बोल रहा है, ऐसा नहीं है, है ना। जोर से आमीन बोलना है, लेकिन सब लोग जब जोर से आमीन बोलेंगे तो मस्जिद गूंज उठेगी। यही सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से अमल आया है। और याद रखें, बड़ी फजीलत आई है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अम्मन अल इमाम फअम्मिनु फइन्नहु मन वाफ़क़ तअमीनुहु तअमीन अल मलाइका गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन दंबिह। आपने फरमाया जब इमाम आमीन बोले तुम आमीन बोलो, इसलिए कि जब तुम्हारा आमीन फरिश्तों के आमीन से मिल जाए, तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह ताला बख्श देगा। इस हदीस से मालूम यह हुआ, इमाम साहब जब सूरह फातिहा खत्म करते, फरिश्ते भी आमीन बोलते। दूसरा मसला, आप आमीन बोलते, फरिश्तों की आमीन तुम्हारी आमीन मिल गई, यानी एक साथ मिल गई, तुम्हारी बख्शिश अल्लाह ताला कर देता है, गुनाहों से माफ कर देता है, गुनाहों को माफ कर देता है अल्लाह ताला, सगीरा गुनाहों को। कितनी बड़ी फजीलत की बात है। यहां इस सिलसिले में मैं अइम्मा से गुजारिश करता हूं, सबसे पहले मैं अपने आप को शामिल करता हूं अगर मैं नमाज पढ़ाऊं, और हमारे अइम्मा इकराम से। अइम्मा इकराम की यह जिम्मेदारी है कि जब सूरह फातिहा खत्म करें फौरन आमीन बोले, फौरन आमीन बोले, ताखीर ना करे। क्यों बोलो? जब इमाम साहब जरा ताखीर करे आमीन बोलने में
پیچھے کے لوگ آمین بولنا شروع کر دیں گے، جبکہ نبی نے منع فرمایا کہ امام سے پہلے آمین مت بولو، امام سے پہلے آمین نہیں بولنا ہے، کوئی بھی کام نماز میں کرنا ہے تو امام کے بعد کرنا ہے، امام سے پہلے نہیں۔ اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین بولے تم آمین بولو۔ اب اگر اس پر ہمارے مقتدی حضرات عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہم ائمہ کی ذمہ داری ہے کہ ہم فوراً آمین بولیں، ہم ذرا لیٹ بولیں گے پیچھے والے بولنا شروع کر دیں گے، تو ہمارے بولنے سے پہلے وہ بولیں گے جو کہ منع ہے، ایسا درست نہیں ہے، لیکن ہم سبب بنے نا، اسی لیے ائمہ کی ذمہ داری ہے کہ فوراً آمین بولیں تاکہ آپ کے آمین کے بعد پیچھے والوں کی آمین ہو، اس صحیح سنت پر جو ہے عمل ہو سکے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن ایک غلطی مقتدیوں کی طرف سے جو ہوتی ہے اس کی طرف دھیان دیں، وہ یہ ہے ابھی امام صاحب وَلَضَّالِّينَ، ابھی آواز آتی رہتی آمین شروع کر دیتے پیچھے سے، یہ غلط بات ہے، آپ تھوڑا صبر کیجئے، وَلَضَّالِّينَ، اس کے آپ تھوڑا رکیے، کیا جلد بازی ہے، رکیے، اس کو بولنے دیجئے آمین امام کو، اور امام، میں نے کہا امام کی ذمہ داری ہے کہ فوراً بولے، اس کے بعد بولیے آپ، ابھی وَلَضَّالِّينَ پہ ہے، امام صاحب پیچھے سے آمین بول رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ امام سے پہلے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ نماز کے معاملے میں امام سے آگے بڑھنا، امام سے پہلے کرنا منع ہے۔ انما جعل الامام لیتم بہ، امام کو اسی لیے بنایا گیا تاکہ تم اس کو فالو کرو، اس کے آگے مت رہو، اس کے پیچھے رہو، یہ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 6، سورۃ الفاتحہ کے بعد ضم سورت پڑھنا، یہ بھی نماز کی قولی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد ضم سورت بولے تو جو دوسری سورتیں آپ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، یا کچھ آیتیں آپ پڑھتے ہیں، سورہ کوثر، سورہ فاتحہ کے بعد جو سورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ سنت ہے، وہ سنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے کسی وجہ سے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا نماز میں، دوسری سورتیں نہیں پڑھا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن میں بار بار یہ بول رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگنور کریں اس کو، میں اگنور کرنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، میرا بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معمولی ہے اس کو ہلکا لو، واللہ میں یہ بول بھی نہیں سکتا، میرا حق بھی نہیں ہے بولنے کا، نبی کی ہر سنت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، یہاں ہم مسائل کو سمجھ رہے ہیں بس۔ کبھی لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، مولانا آج میں نماز پڑھا، سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھائی نہیں، تو پھر میں نماز پڑھا ریٹرن دوبارہ، کیوں جی پڑھے؟ نہیں مولانا میری نماز کہاں ہوئی تھی، وہ ایسا سمجھتے لوگ، تو ان لوگوں کے لیے یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، نماز تو ہو جاتی ہے۔ تو ضم سورت پڑھنا، یہ ضم سورت پڑھنے کا جو مسئلہ ہے، دیکھیے 3 اور 4 رکعت والی جو نمازیں ہیں، مغرب، ظہر، عصر، عشاء، ان نمازوں کی پہلے کی 2 رکعتوں میں ضم سورت پڑھنا سنت ہے، آخر کی جو رکعتیں ہیں اس میں پڑھنا سنت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے کی 2 رکعتوں میں آپ ضم سورت پڑھتے تھے، بعد کی 2 رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے، یہی سنت ہے، اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ ہاں کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ بعد کی سنتوں میں بھی کبھی کبھار آپ پڑھتے تھے ضم سورت، کبھی کبھار، اور ظہر کی نماز میں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو 1-2 آیتیں سنائی بھی دیتی تھی صحابہ کو۔ اگر کبھی کبھار عمل کرتا ہے آدمی، اس میں گنجائش ہے، لیکن اس کو عادت نہ بنائیں، عادت یہ بنائیں کہ 2 رکعتوں میں وہ ضم سورت پڑھے، باقی کی 2 رکعتوں میں یا مغرب کی آخر کی 1 رکعت میں ضم سورت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھے۔ نمبر 7، 7ویں سنت، ربنا ولک الحمد کے علاوہ دوسری دعائیں پڑھنا۔ دیکھو میں نے اس سے پہلے بتایا ربنا ولک الحمد پڑھنا واجب ہے، لیکن اس کے بعد بھی کچھ دعائیں ہیں، ماشاءاللہ ہمارے بعض مصلیوں کو یاد رہتی ہیں۔ کون سی دعا جی وہ؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ جو جملہ ہے نا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ واجب نہیں، سنت ہے۔ ایک اور دعا ہے ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، یہ دعا بھی ہے، یہ سنت ہے پڑھنا، لیکن واجب ربنا ولک الحمد۔ تو یہ دعا بھی اگر پڑھتا ہے آدمی تو زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ نمبر 8، پہلے تشہد میں درود پڑھنا، پہلا جو تشہد ہوتا ہے اس میں درود پڑھنا، یہ سنت ہے، افضل ہے،
لیکن آخری تشہد میں پڑھنا تو رکن ہے، اس سے پہلے گزر چکی ہے باتیں. تو یہ زبان سے ہونے والی سنتیں ہوئی. اب اپنے اعضاء اور جوارح سے ہونے والی سنتیں میں ایک ایک کر کے بتاتا چلو آپ کو. پہلی سنت یہ ہے سینے پر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا. یہ جو سیدھا ہاتھ ہے آپ جب رکعت باندھتے ہیں تو آپ کے بائیں ہاتھ پر ہونا چاہیے. یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ پہلی سنت ہے. دوسری، اگر کوئی آدمی اس طرح باندھ لیا، فار ایگزامپل اپنا لیفٹ ہینڈ سیدھے ہینڈ پہ رکھ لیا، نماز پڑھ لیا، تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس سے پوچھا جائے گا بھی ایسا کیوں کیا تو؟ نہیں معلوم نہیں تھا مولانا. ٹھیک ہے نماز ہو گئی. معلوم تھا کیا اپوزٹ تم نے کام کیا؟ تو ہاں معلوم تھا. کیوں کیا؟ بس کر لیا. کیا سنت سے اعراض کرنا مقصد تھا؟ نہیں بس کر لیا، کوئی حرج نہیں. لیکن اس کو سکھایا جائے گا کہ آئندہ سے مت کریں، آپ آئندہ سے صحیح طریقہ اپنائیں. نمبر 2، دوسری سنت تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع کے وقت رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور پہلے تشہد سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. رفع الیدین کرنا سنت ہے. اپنے دونوں ہاتھوں کو یا تو کندھوں کے برابر یا تو کانوں کے برابر اٹھانا سنت ہے. 4 جگہوں پر. نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے وقت، نمبر 2 رکوع میں جاتے وقت، نمبر 3 رکوع سے سر اٹھاتے وقت، نمبر 4 پہلے تشہد سے اٹھتے وقت. 3 اور 4 رکعت والی نمازیں پڑھ رہے ہیں تو پہلے تشہد میں آپ بیٹھے ہیں، اس کے بعد جب اٹھتے ہیں آپ تیسری رکعت کے لیے تب آپ رفع الیدین کریں. یہ چاروں مقامات پر رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حضرت ابوبکر صدیق سے ثابت ہے، حضرت عمر سے ثابت ہے، حضرت عثمان ابن عفان سے ثابت ہے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے، تمام کے تمام خلفائے راشدین سے ثابت ہے. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت تک رفع الیدین کرتے تھے. آج بعض احناف بولتے نہیں جی رفع الیدین نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کرتے تھے، بعد میں نہیں کرتے تھے، منسوخ ہو گیا حکم. وہ پہلے تھا بعد میں نہیں تھا. بتاؤ جی دلیل. یہ ثابت کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کرنا چھوڑ دیا تھا رفع الیدین. اپنی خواہشات چلاؤ نہیں. امام ابو حنیفہ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نہیں کرتے تھے. تو ابو حنیفہ سے بڑے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیا؟ نہیں. امام اعظم کون ہے ہمارے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابو حنیفہ کی ہم عزت کرتے ہیں، وہ بڑے امام ہیں، لیکن ان سے اگر غلطی ہوئی ہے اس غلطی کو چھوڑیں گے ہم. نبی سے جو ثابت ہے اس کو لیں گے ہم. آج اتنا جھگڑا ہو رہا ہے، اتنا جھگڑا کیا جا رہا ہے، رفع الیدین بدعت ہے اور رفع الیدین کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ. رفع الیدین کا مکھیا مارتے کہ جی تم نماز میں، نعوذ باللہ من ذالک. جو لوگ رفع الیدین کا مذاق بناتے ہیں وہ نبی کی سنت کا مذاق بناتے ہیں، وہ خلفائے راشدین کا مذاق اڑا رہے ہیں. وہ میرے بھائیو دلیل واضح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ موت تک آپ رفع الیدین کرتے تھے. یہاں بات ہماری نہیں، ہمارے باپ دادا کی بات نہیں ہے، یا نبی کی بات ہو رہی ہے. بس نبی کی بات آنے کے بعد آنکھ بند کر کے قبول کر لینا، یہی تو ایمان کا تقاضا ہے. اچھا خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے بولتے ہے جی، ثابت خلفائے راشدین سے ثابت ہے. ابن قیم تو کہتے ہیں 30 صحابہ ایسے ہیں جن سے رفع الیدین ثابت ہے. تو بہرحال یہ رفع الیدین کرنا یہ نبی صلی اللہ فعلی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. رفع الیدین کرنا چاہیے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نہیں وہ مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا، وہ کیوں ہوتا تھا بولے تو انہوں بولتے اس لیے کہ کفار اور مشرکین کیا کرتے تھے، بغل میں بتوں کو چھپا کے آ جاتے تھے، ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں اس لیے بولے رفع الیدین کرو کیونکہ ہاتھ اٹھائے تو بت نیچے جھڑ جاتے، معلوم ہو جاتا ان کی چوری پکڑے جاندے بول کے. کہاں سے لے کے آئے بھائی؟ کون بولا یہ آپ کو؟ اچھا ٹھیک ہے مان لو تھوڑی غلط بات ہے یہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی بھی صحیح اتھینٹک بات سے اس کا کوئی تعلق نہیں. لیکن مان لو تھوڑی دیر کے لیے سمجھانے کے لیے، چلو مان لیے ہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکے میں ایسا کرتے تھے. مدینے میں رفع الیدین کرتے، مدینے میں بھی کافر بت بغل میں رکھ کے آتے تھے، مدینے میں بھی کرتے تھے نا رفع الیدین. خلفائے راشدین کرتے تھے کیا نہیں رفع الیدین؟ تو وہاں بھی ان کے پیچھے کافر آ کے نماز پڑھتے تھے کیا بت بغل میں رکھ کے؟ سوچنے والی بات ہے. کوئی بات کرو تو کوئی تحقیق، اس کے اندر کچھ لاجک ہو. کچھ بھی اٹھا کے بول دیں گے صرف ایک اپنے امام کو بچانے کے لیے، اپنے امام کے دفاع کے چکر میں نبی کی سنتوں سے اعراض، نبی کی سنتوں کو اگنور، نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانا. اللہ المستعان. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، نبی کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.
रफुल यदैन करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो ये नंबर कितने हो गए? 1 2 3 हो गए शायद। नंबर 4, चौथी फेली सुन्नत है सजदे की जगह देखना। अपनी निगाहें सजदे की जगह होना चाहिए नमाज में, पूरी की पूरी नमाज में। लेकिन एक हालत ऐसी है जिस हालत में आपकी निगाहें सजदे की हालत में नहीं रहेंगी। कौन सी हालत है वो? बहुत अच्छे, तशहुद के वक्त जब आप उंगली हिलाते हैं उस वक्त आपकी निगाह उंगली पर रहना चाहिए, बाकी सब औकात में सजदे की जगह। क्यों सजदे की जगह देखने को का प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया? क्यों ये सुन्नत है? इसलिए कि नमाज में खुशू और खुजू बाकी रहे। नमाज की रूह क्या बोलो? खुशू और खुजू। आपका दिल और दिमाग नमाज की तरफ रहे, आपका दिल और दिमाग अल्लाह की तरफ रहे। क्योंकि एक आदमी जब नमाज पढ़ता है, नबी फरमाते हैं कि वो अल्लाह से सरगोशी करता है। हाँ, सलफ सालिहीन का बड़ा प्यारा जुमला है, कहा करते थे अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह से बात करें तो कुरान मजीद को पढ़ें, अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह आपसे बात करे तो नमाज पढ़े। सुभान अल्लाह, क्योंकि सरगोशी करता है बंदा इसमें। युनाजी रब्बहु इज़ा काना अहदुकुम फी सलातिन फइन्नहु युनाजी रब्बहु। तो बहरहाल सजदे की जगह देखना है, खुशू और खुजू बाकी रहता है इससे। हमारे यहां बाज लोगों का अजीब रवैया है, सजदे की जगह निगाह नहीं रहती उनकी, नमाज के लिए खड़े हैं पूरा देखते रहते। अब मसला क्या है, अब हम भी उनको जानबूझ के नहीं देखते, कभी ऐसा भी हुआ है हमारी नजर उन पे पड़ी, उनकी नजर हम, लेकिन हम नमाज में नहीं है, वो नमाज में है, देख रहे हैं वो बाकायदा, उधर इधर देखते रहते हैं, इधर उधर देख रहे हैं। कुछ लोग तो सर उठा के देख रहे हैं, मतलब कौन आ रहा है कौन जा रहा है। नमाज में खुशू खुजू नहीं रहता है, इससे मना है। ये शैतान की तरफ से, नबी ने फरमाया ये शैतान की तरफ से कि निगाहें उधर इधर मारना देखना नमाज की हालत में दुरुस्त नहीं है। सजदे की जगह निगाह होना चाहिए। यहां तक कि अगर कोई काबतुल्लाह के सामने नमाज पढ़ रहा है, बाज लोग ये समझते हैं ना काबतुल्लाह के सामने नमाज पढ़ रहे हैं तो काबतुल्लाह को देख के नमाज पढ़ सकते जी, किसने बोला आपको? नहीं, वहां भी सजदे की जगह देखना है आपको। बाज लोग काबतुल्लाह को देख के नमाज पढ़ते रहते, खुशू और खुजू मुतासिर होता है क्या? नहीं, बल्कि दूसरी मस्जिदों में, हाँ दूसरी मस्जिदों में उतना ज्यादा खुशू आपका मुतासिर नहीं होता जितना खुशू काबतुल्लाह के सामने खड़े होकर काबतुल्लाह को देखकर नमाज पढ़ने से मुतासिर हो जाता है। क्योंकि काबतुल्लाह वो है ही वैसी चीज भाई, बड़ी खूबसूरत उसका कपड़ा होता है, उसके अंदर आयतें लिखी हुई हैं, बड़ा प्यारा है, खूबसूरत। तो अब कभी कभी नमाज पढ़ रहा है आदमी तो काबतुल्लाह को देख रहा है, उसका जहन मस्जिद नमाज में ही नहीं होता, उसमें क्या लिखा हुआ है, सोने के पानी से लिखा हुआ है कि किससे, वो दिमाग में आता है, उसके दिमाग नमाज का खुश और खुजू मुतासिर होता है। तो सजदे की जगह देखना ये नमाज की सुन्नतों में से एक सुन्नत है। इसी तरीके से अच्छा, बाज लोग एक सवाल करते, सामने ऐनक है, आईना है सामने, तो क्या ऐनक के सामने नमाज पढ़ सकते हैं क्या? मिरर के सामने तो पढ़ सकते हैं भाई, क्या मसला है? अगर जगह पाक है आपकी पढ़ सकते हैं, लेकिन बस ये है कि मिरर में आप अपना चेहरा ना देखें। मिरर में आप, अब ये मसला आ रहा है ना कि सजदे की जगह देखने का, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मिरर सामने है तो नमाज पढ़ सकते हैं आप, लेकिन मिरर में नजर मत डालिए। मिरर में नजर डालेंगे तो फिर आपका चेहरा नजर आएगा, आदमी नमाज से चेहरे की तरफ चला जाएगा, मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है कि दाढ़ी बराबर है क्या नहीं है, वो है ये है, बाल सही है क्या नहीं। तो बिल्कुल पढ़ सकता है आदमी, बस ये है कि सजदे की जगह देखिए वो। नंबर 5, रुकू में घुटनों को उंगलियां खोलकर अच्छे से पकड़ना। रुकू जब जाते हैं आप अपने घुटनों को पकड़ते हैं तो ऐसी खुली हुई होनी चाहिए उंगलियां आपकी, जब घुटने को आप पकड़ते हैं तो ये सुन्नत है। बाज लोग इसको ऐसा पकड़ते बंद करके हाथ, ये सुन्नत के खिलाफ है। सुन्नत ये है कि आप पूरी उंगलियां खोलकर अच्छे से घुटनों को पकड़ें। इसी तरीके से नंबर 6 सजदे में दोनों हाथों को खड़ा रखना और बाजुओं से जुदा रखना और कंधों या कानों के बराबर रखना। सजदे में कुछ सुन्नतें हैं, उसका लिहाज कीजिए। पहली बात यह है, जब आप सजदा करते हैं आप, ये दोनों आपके बाजू हैं जमीन से उठे हुए होना चाहिए, ये सुन्नत है। नंबर 2, ये दोनों आपके हाथ आपके बाजुओं से अलग होना चाहिए, ये सुन्नत है। इसी तरीके से ये दोनों आपके हाथ या तो कानों के बराबर या तो कंधों के बराबर हो। ये तीनों सजदे की सुन्नतों में से हैं, इसका लिहाज करना चाहिए। हमारे बाज़ हज़रात, जिन लोगों को थोड़ा नमाज पढ़ने में सुस्ती होती है, वो क्या करते हैं, सजदा जब जाते हैं ना, ये दोनों हाथों को जमीन से लगा देते हैं।
अब जब जमीन से लगती ना दोनों हाथें, मजा आता नहीं नमाज में, मजा आता, कितना भी लंबा सजदा करें तो चलता फिर इमाम साहब। इसको उठा के रखेंगे ना थोड़ा भारी पड़ता, नीचे लगा दो मस्त हो गया आदमी, मस्त सुस्ती आती इससे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये कुत्ते की बैठने की तरह से है। ये नबी ने हदीस में पढ़ा कि हदीस में फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम जब सजदा करो कुत्ते की तरह ना बैठो, या कुत्ते की तरह ना करो। कुत्ता क्यों? जब सामने बैठता है कुत्ता तो ये दोनों अपने हाथों को बिछा के बैठता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते से मुशाबाहत दी है ये। इसीलिए अपने दोनों हाथों को जमीन से ऊपर रखें आप, मतलब दोनों हाथों का मतलब ये हाथ नहीं, ये हाथ तो जमीन पे रहेंगे, ये बाजू ऊपर रहेंगे, बाजुओं से अलग रहेंगे, जमीन से उठे हुए होंगे, और ये दोनों हाथ कंधों या कानों के बराबर रहेंगे, ये सुन्नत है। नंबर 7, दोनों सजदों के दरमियान और पहले तशहुद में इफ्तिराश करना। दोनों सजदों के दरमियान 2 तरीके बैठने के आए हैं, वो दोनों सुन्नत हैं। एक तरीका है इफ्तिराश। इफ्तिराश का मतलब, गौर से सुने, इमेज कीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। आप जो है बायां पैर लेफ्ट पैर बिछाएंगे, उस पर बैठेंगे आप, और सीधा पैर खड़ा रखेंगे। यह है इफ्तिराश। यह कब कब बैठना जी? दोनों सजदों के दरमियान ऐसा बैठना। नंबर 2, पहले तशहुद में ऐसा बैठना। नंबर 3, 2 रकात की जो नमाजें हैं उस नमाज के सलाम के तशहुद में बैठना, यह सुन्नत है, इफ्तिराश बोलते हैं उसको। और दोनों सजदों के दरमियान एक और तरीका भी आया है, सिर्फ 2 सजदों के दरमियान जायज है। वो अब्दुल्ला इब्न अब्बास और अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस और दीगर सहाबा से वो चीज मनकूल है। उसको बोलते हैं इक़ा। इक़ा का मतलब, आपका ये पैर मान के चलो, ये एड़ी आपकी, ये पैर की उंगलियां आपकी, तो पैर की उंगलियां आप जमीन पर रख दें, खड़ी रखें, आप अपने दोनों पैर खड़ा रखें, एड़ियों पर बैठ जाए आप। शक्ल समझ में आई? समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? शक्ल, अपने पैरों को खड़ा रखना, एड़ियों के ऊपर बैठ जाना, यह है इक़ा। ये दोनों सजदों के दरमियान सिर्फ इसकी गुंजाइश है, सिर्फ दोनों सजदों के दरमियान, बाकी दूसरे किसी भी बैठने के वक्त नमाज में नहीं बैठेंगे आप, तो इसको इक़ा बोलते हैं। यह भी सुन्नत है, सहाबा इकराम से इसका सबूत मिलता है। इसी तरीके से कितने हो गए? नंबर 7, 6 हो गए। नंबर 6 हो गए। नंबर 7, आखिरी तशहुद में तवर्रुक करना। आखिरी तशहुद में तवर्रुक। तवर्रुक का मतलब 3 तरीके आए हैं तवर्रुक के। अगर मैं आपको बताऊं तो बात समझ में नहीं आएगी, इंशाअल्लाह ग्रुप में मैं सेंड करूंगा, ग्रुप में इंशाअल्लाह सेंड करूंगा, एक पिक्चर भेजूंगा, उसमें आप देख लो, उसी को तवर्रुक कहते हैं। एक तरीका मैं बता देता हूं आपको, बाकी तरीके इंशाअल्लाह वहां देखकर आप समझ सकते हैं। तवर्रुक यह है कि आप आखिरी तशहुद में जब बैठते हैं तो आपका जो लेफ्ट पैर है वो पैर आपके सीधे पैर के नीचे से निकाल लेना और सीधा पैर खड़ा रखना, इसको बोलते हैं तवर्रुक। इंशाअल्लाह ये तस्वीर अगर किसी को समझ में नहीं आया तो इंशाअल्लाह मैं तस्वीर भेजता हूं, वहां आप समझ सकते हैं। देखिए ये सुन्नतें मैंने आपके सामने जिक्र किया। इसी तरीके से और भी सुन्नतें हैं 2। नंबर 8, दूसरी चौथी रकात से उठते हुए इत्मीनान से बैठकर उठना। दूसरी रकात के लिए जब आप उठते हैं या चौथी रकात के लिए जब आप उठते हैं तो बैठना, आराम से बैठ के उठना, इसको जलसे इस्तिराहा कहा जाता है। दूसरी रकात के लिए उठते वक्त, चौथी रकात के लिए उठते वक्त आराम से बैठ के उठना। बाज लोग डायरेक्ट उड़ जाते, एड़ियों के बल ही उड़ जाते, यह सही तरीका नहीं है। नंबर 9, सजदे के लिए जाते हुए घुटनों से पहले हाथों को जमीन पर रखना। जब आप सजदे के लिए जा रहे हैं तो पहले अपने दोनों हाथों को रखें, फिर घुटनों को रखें आप, ये सुन्नत है। देखिए ये जो मैं 8 सुन्नतें आपके सामने जिक्र किया, अब गौर से सुनिए। अगर कोई मुसलमान इन सुन्नतों में से किसी सुन्नत को जानबूझकर छोड़ देता है, उसकी नमाज बातिल नहीं होगी, उसकी नमाज सही होगी, लेकिन अजर व सवाब में कमी आएगी। नंबर 2, अगर कोई मुसलमान इन सुन्नतों में से किसी सुन्नत को इग्नोर करके छोड़ता है, इग्नोर बोले तो मामूली समझता है, छोड़ो जी सुन्नत इश्ना क्या करना,
एराज करता है, इग्नोर करता है, गुनहगार होगा वो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आपने फरमाया फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज करे, सुन्नत को इग्नोर करे, वो मुझ में से नहीं है। नंबर 3, अगर कोई मुसलमान इन सुन्नतों पर अमल करता था, उसकी आदत थी इन सुन्नतों पर अमल करना, लेकिन कभी भूल कर उसने छोड़ दिया, उसके लिए सजदे सहू करना सुन्नत है। सजदे सहू करना फर्ज नहीं, सुन्नत है। मिसाल के तौर पे आप रफुल यदैन करते थे, आपकी आदत थी रफुल यदैन करने की, किसी दिन आपने भूल से छोड़ दिया रफुल यदैन करना, आपको नमाज में याद आया या नमाज के फौरन बाद याद आया कि मैंने रफुल यदैन नहीं किया, करते थे आप, आदत थी, लेकिन भूल से छोड़ दिया आपने कभी। लेकिन आपके लिए ऐसे वक्त में 2 सजदे सहू करना सुन्नत है, वाजिब नहीं है, नहीं करे तो भी चलता, लेकिन करना सुन्नत है। प्यारे नबी की हदीस, लिकुल्लि सहविन सजदतान, हर भूल के लिए 2 सजदे हैं। नंबर 2, अगर किसी मुसलमान की आदत ही नहीं है सुन्नत पर अमल करने की, वो करता ही नहीं है, छोड़ रहा है, वो रफुल यदैन करता ही नहीं है, किसी दिन उसको लगा कि अरे मैं रफुल यदैन नहीं किया, 2 सजदे सहू करूं, अहले इल्म कहते हैं कि उसके लिए सजदे सहू करना सुन्नत नहीं है, क्योंकि वो अमल ही नहीं करता था, उस पे उसकी आदत ही नहीं थी। तो ऐसे शख्स के लिए फिर किसी दिन ख्याल आया करे मैं रफुल यदैन, तू करता ही नहीं भाई, तू तो पहले से कर रहा ही नहीं, तो अब बोल रहा है कि अरे मैंने छोड़ दिया तो मैं सजदे सहू करूं, नहीं करेगा ऐसा आदमी। तो बहरहाल ये तफसील है सुन्नत छोड़ देने पर जो अहकाम मुरतब होते हैं। मोहतरम हज़रात, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए मुझे, हाँ थोड़ा बहुत वक्त है, इंशाअल्लाह मैं नमाज के मसाइल खत्म कर लूं इंशाअल्लाह। देखिए अब मैं जो आपके सामने बयान करने जा रहा हूं वो ऐसी चीजें हैं जो नापसंदीदा है नमाज में। देखो नमाज में वो हरकतें करना अच्छी बात नहीं है, मकरूह बोलते जी उसको, लेकिन अगर कोई आदमी उसको कर लेता है उसकी नमाज बातिल नहीं होती, उसकी नमाज सही होती, लेकिन ना करने पे उसको अजर है। अगर छोड़ेगा, नहीं करेगा तो इंशाअल्लाह अजर मिलेगा उसको, लेकिन कर लेगा गुनाह नहीं मिलेगा उसको, नमाज भी बातिल नहीं होती। उसको बोलते हैं नमाज के मकरूहात। क्या है नमाज के मकरूहात? नंबर 1, बगैर जरूरत के कपड़े या बदन से खेलना। बगैर जरूरत के कपड़े या बदन से खेलना यह मकरूह है, नापसंदीदा है नमाज में। नमाज के खुशू और खुजू को यह चीज मुतासिर करती है। अब देखो हमारी नमाजियों की बात सूरत हाल, नमाज पढ़ रहे हैं, कपड़ा सीधा कर रहे हैं, टी शर्ट सीधा कर रहे हैं, हाँ, और सऊदी अरब के अंदर हमने देखा, पसंद है, अच्छी बात नहीं है मेरे भाइयों, जो गलत है गलत है, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अब बाज लोग शिमाक सीधा कर रहे हैं, शिमाक बोलते हैं उसको जो डालते हैं ना, वो इकाल बोलते हैं, जो डालते हैं ऐसा रस्सी डालते हैं, इकाल बोलते हैं, इकाल शिमाक सीधा कर रहे हैं वो, फिर वो ऐसा सीधा कर रहे हैं नमाज में, ऐसा कर रहे हैं, मकरूह है, ये नापसंदीदा है। नमाज में सीधे खड़े रहना है आपको, कपड़ों के साथ कपड़े सीधे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, टोपी सीधा कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, मकरूह है, नापसंदीदा है। खुशू और खुजू खत्म हो जाता है इससे। इसी तरीके से बदन से खेलना, बदन में जैसे हाथ यूं कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बदन से खेल रहे हैं, ये मकरूह है, मकरूहात में से है, इससे बचने की जरूरत। नंबर 2, कमर पर हाथ रखना। वैसे भी आज कोई रखता नहीं है, लेकिन ये पहले के जमाने में रखते थे लोग, कमर पर हाथ रखते थे नमाज में, ये मकरूह है। नंबर 3, बगैर जरूरत के इधर उधर देखना। इसी पहले मैं बताया था ना आपको कि बाज लोग नमाज में खड़े हैं, सजदे की जगह नहीं देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर झांक रहे हैं, इधर झांक रहे हैं, हाँ, मतलब चोर चोर तिरछी निगाहों से भी देखते नमाज में, गलत है, ये मकरूह है, ये उधर इधर नहीं देखना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये शैतान की तरफ से होता है, तो बगैर जरूरत के इधर उधर देखना। लेकिन अगर आदमी को कोई ऐसी मजबूरी आ गई, देखने की जरूरत पड़ी, उसको देख सकता है मजबूरी के वक्त। फॉर एग्जाम्पल, कोई औरत नमाज पढ़ रही है घर के अंदर, उसका छोटा बच्चा है, नमाज पढ़ रही है, वो नमाज के उस साइड किचन रूम है, वहां पे गैस है और कुछ भी मतलब नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं, तो औरत नमाज पढ़ रही है, नमाज खड़ी हो गई, छोटा बच्चा उधर चला गया। कहां चला गया? वो किचन रूम में चला गया, वहां नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं। अब औरत के दिल में माँ है, डर हो रहा है उसको, बाप है, उसको भी डर होता है कि बच्चा कुछ ना कर ले, तो थोड़ा बहुत जरूरत की हद तक वो बच्चे पे नजर रख सकती है। समझ रहे? जरूरत के वक्त, वो भी मुसलसल नहीं होना चाहिए, जरूरत के वक्त इस तरह इधर उधर देखना जायज है, लेकिन बिला जरूरत उधर इधर देखना यह बिल्कुल मकरूह है। नंबर 4, नमाज के खुशू को मुतासिर करने वाली चीजों की तरफ देखना।
کوئی بھی چیز آپ کے خشوع کو بگاڑ سکتی ہے، آپ کے خشوع کو کم کر سکتی ہے، ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھنا۔ اب ان چیزوں میں کیا کیا آتی ہے معلوم چیزاں؟ جیسے میں نے مرر بتایا آپ کو، مرر دیکھیں گے تو نماز میں خشوع اور خضوع متاثر ہوتا ہے۔ ایسے ٹیلز جس میں ہمارا چہرہ نظر آ رہا ہے، نہ دیکھیں آپ اس کو، خشوع اور خضوع متاثر ہوگا۔ یا پھر ہمارے بعض حضرات جو نماز پڑھتے ہیں جس جگہ جان نماز جو ڈالتے ہیں، بہت زیادہ وہ کلرفل ہوتے ہیں اور نقش و نگار والے ہوتے ہیں، مطلب ڈیزائن کے بہت۔ دیکھو میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، پھر بھی ہماری یہ مسجد میں جو بچھے ہوئے ہیں الحمدللہ بہتر ہیں۔ ہمارے قالین سادے ہونی چاہیے، پلین جسے بولتے ہیں نا، پلین ہونا چاہیے۔ بعض قالین کو دیکھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ اس میں بیل بوٹے ہیں، پھول ہیں، وہ ہیں، یہ ہیں۔ آپ سادہ جان نماز استعمال کریں، کیونکہ اس کے اندر جتنے زیادہ پھول ہوں گے اتنا زیادہ آپ کے خشوع کو متاثر کر سکتے ہیں۔ وہ اس میں کعبۃ اللہ کی تصویر ہے، آدمی دیکھ رہا ہے، کبھی کبھی وہ نماز پڑھتے پڑھتے وہ کعبۃ اللہ میں جائے گا، وہ کعبۃ اللہ کے 4 دروازے ہیں، اچھا ادھر یہ ہے کیا، وہ حجر اسود ہے، ادھر رکن یمانی، متاثر ہوتا ہے خشوع اور خضوع اس سے۔ سادے جان نماز رکھا جائے، قالین جو بچھائی جاتی ہیں سادی ہونی چاہیے۔ ایک بات بتاؤں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفٹ میں ایک چادر دے کر بھیجی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر میں نماز پڑھ لی۔ وہ چادر کیسی تھی؟ بہت زیادہ بیل بوٹے تھے اس کے اندر، نقش و نگار تھا، پھول بہت زیادہ تھے، زبردستی ماشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کرنے کے بعد بولے اس چادر کو لے کے جاؤ ابو جہم کے پاس، اس چادر نے آج میری نماز میں خلل پیدا کیا ہے، ابو جہم کو جاؤ یہ واپس کرو۔ انبی جانیہ ایک چادر کا نام ہے، انبی جانیہ، وہ سادی ہوتی تھی۔ نبی نے کہا ابو جہم سے وہ لے کر آؤ۔ حالانکہ ابو جہم نے گفٹ میں دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا کیونکہ اس کی وجہ سے نماز میں خلل پیدا ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن نبی نے ابو جہم سے بولا کہ بھئی وہ دوسری چادر دے، کیوں؟ تاکہ ان کو بھی برا نہ لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا گفٹ قبول نہیں کیے، واپس کر دیے۔ اچھا لگتا ہے کیا کسی کو؟ کوئی بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفٹ واپس کر دے، برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی خیال کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ٹھیک ہے، اس نے میری نماز میں خلل ڈالا، یہ واپس کرو، لیکن دوسری چادر لیں، تاکہ ابو جہم کو پتا چلے کہ ان کا گفٹ ہمیں قبول نہیں۔ ایسا نہیں ہے، گفٹ قبول ہے لیکن ایک وجہ سے میں واپس کر رہا ہوں۔ تو یہ پیارے نبی کے اخلاق تھے، دیکھو سبحان اللہ کیسے جذبات کا خیال کرتے تھے۔ بہرحال تو کوئی بھی چیز ہو جو خشوع اور خضوع میں متاثر کرنے والی ہو اس کی طرف دیکھنا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے مکروہات میں سے ایک مکروہ یہ بھی ہے، منہ باندھے رکھنا۔ منہ ہے، منہ پر باندھے رکھنا۔ ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے، یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ بعض جگہوں پر جب زیادہ ٹھنڈیاں پڑتی ہیں نا، وہاں لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ چادر لے کے آتے، منہ پہ بھی ایسا باندھ لیتے ہیں، ایسا منہ پر، تاکہ ٹھنڈی زیادہ محسوس نہ ہو۔ حالانکہ ایسا بھی نہیں رہتا کہ بھئی تیری جان چلی جائے، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے، ہاں وہ بس تھوڑا بہت گرم ہونے کے لیے ڈالتا ہے۔ منع، مکروہ ہے، یہ منع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ منہ نہیں باندھنا نماز کی حالت میں، چاہے آپ چادر سے باندھیں یا ماسک لگا لیں، آپ مکروہ ہے۔ ہاں اگر ایسی کوئی مجبوری ہے تو لگا سکتے ہیں، جیسے کورونا کے دور میں ماسک لگانا ضروری ہو گیا تھا، ایسی کوئی مجبوری کے وقت جائز، لیکن بلا مجبوری اور ضرورت کے منہ نہیں باندھے رکھنا چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 6 مکروہات میں سے جمائی لینا۔ جمائی لیتے لوگ نماز میں، یہ مکروہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور جمائی آدمی کو کیوں آتی معلوم؟ جب پیٹ فل رہے، جب سستی، جب نیند غالب آ جائے، اور نماز میں سستی وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، منافقین کی علامت ہے نماز کو سستی کے ساتھ پڑھنا۔ تو جمائی نہیں لینا۔ اب جمائی کبھی آ جاتی ہے، دو باتیں یاد رکھیے، جب جمائی آ جاتی ہے اس کو جمائی آنے نہ دیں، آپ کنٹرول کریں اس کو، منہ کھلے ہی نہیں آپ کا، پہلی ذمہ داری۔ لیکن کبھی ان کنٹرول ہو کر آدمی سے جمائی آ ہی جاتی ہے، منہ کھل ہی جاتا ہے، تب ایسی صورت میں منہ رکھ لیں، اپنے اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لیں۔ بعض لوگ جمائی لیتے ہیں ایک دم آرام سے، ایک تو کنٹرول نہیں کرتے، دوسرا جمائی آتی ہے تو اتنا بڑا منہ کھولیں گے اور نہ ہاتھ رکھتے، کچھ بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ بھئی جمائی آئے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھو، کیونکہ شیطان داخل ہوتا ہے منہ سے، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے۔ تو جمائی لینا پہلی بات تو شیطان کی طرف سے، اگر بائی چانس آ گئی تو پھر اس ادب کا خیال رکھیں کہ منہ پر ہاتھ رکھیں
اور اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. نمبر 8، بالوں اور کپڑوں کو لپیٹ لینا مکروہ کام ہے یہ نماز میں. بالوں اور کپڑوں کو لپیٹ لینا کیا مطلب؟ اگر کسی کے بہت لمبے بال ہیں، چھوڑتے ہیں بعض لوگ، تو کبھی کیا کرتے ہیں وہ بالوں کو گھانٹیاں ڈالتے ہیں یا لپیٹ لیتے ہیں اس کو. یہ منع ہے نماز میں. وجہ کیا ہے اس کی؟ اہل علم کہتے ہیں سجدے کی جو سچویشن ہوتی ہے نا، سب سے زیادہ ذلت اور عاجزی کا سچویشن ہوتا ہے وہ. یعنی سجدے میں سب سے زیادہ آدمی اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری اختیار کرتا ہے، اور اس کی حد درجے ذلت و انکساری کی شکل یہ ہے، انسان کے دونوں ہاتھ زمین سے لگے ہیں، انسان کی پیشانی اور ناک لگی ہوئی ہے، دونوں گھٹنے لگے ہوئے، دونوں پیر لگے ہوئے. تو اللہ کو یہ سچویشن بہت پسند ہے، کیونکہ آدمی اللہ کے سامنے بالکل عاجز آتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ اگر آدمی بالوں کو باندھ لے، بالوں کو زمین سے ٹچ ہونے نہ دے، گویا کہ یہ تکبر کی علامت ہے. آدمی کے بال بھی لگے زمین سے، یہ تصور آئے کہ تو ذلیل ہے، تیری کوئی اوقات نہیں اللہ کے سامنے. یعنی اللہ کے سامنے آدمی فقیر، ذلت و انکساری کو ظاہر کرے. آدمی اگر بال باندھے گا پیچھے سے، گویا کہ ایک قسم کا تکبرانہ مزاج ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، بالوں کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے. ہاں، جو نیچے لگنے دو اس کو. یہ مردوں کے لیے مسئلہ ہے، عورتوں کے لیے نہیں. عورتوں کے لیے بالوں کو چھپانا ضروری ہے نماز کی حالت میں، بالوں کو کھلی نہیں رکھ سکتی عورت. اسی طریقے سے کپڑوں کو لپیٹنا مکروہ ہے جی. دیکھو ہمارے یہاں بعض حضرات نماز کے لیے آتے ہیں ایسا لپیٹ کے آتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ مکروہ ہے. وضو کر کے آئے، آپ چڑھائے ہیں، آپ نماز سے پہلے چھوڑ دو. آپ اس طرح ہاف ٹی شرٹ پہن کے آ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، چڑھانا نہیں، ایسا لپیٹنا نہیں، منع ہے. چاہے آپ یہاں سے لپٹیں، چاہے نیچے سے پینٹ پہن کے آتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے لوگ نیچے سے لپیٹ لیتے ہیں. بھئی غلط بات ہے، کٹ کرا لو آپ پینٹ کو، نیچے سے کٹ کرا لو آپ پینٹ. یہ مکروہ ہے. اس سے بچنا بہتر ہے. اسی طریقے سے نمبر 9، سجدے کو جاتے ہوئے ہاتھ سے پہلے گھٹنوں کو رکھنا، پہلے گھٹنے رکھنا بعد میں ہاتھوں کو رکھنا، یہ مکروہ ہے. بعض علماء نے اس کو جائز قرار دیا. لیکن نمبر 10، بھوک کے وقت دسترخوان میں کھانا چن دینے کے بعد نماز پڑھنا اور پیشاب پاخانوں کو روکے رکھنا، یہ 10واں مکروہ کام ہے. یہ بہت اہم ہے. کیا بولو؟ آپ کو بھوک لگی ہے بہت زیادہ، دسترخوان پہ کھانا رکھا ہوا ہے، تب ایسی صورت میں آپ پہلے کھانا کھا لیں بعد میں نماز پڑھ لیں. دو چیزیں، بھوک لگی ہو سخت، نمبر 2 دسترخوان پہ کھانا رکھ دیا گیا. ایسے وقت میں پہلے آپ کھانا کھائیں گے بعد میں نماز پڑھیں گے آپ. لیکن آپ ایسی حالت میں بھی کھانا چھوڑ کر نماز پڑھیں گے تو مکروہ ہے. یہ کیوں بولو مکروہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے آپ کو سخت بھوک لگی ہے، دسترخوان پہ کھانا ہے، چکن ہے، بریانی ہے، ماشاءاللہ، سمجھ رہے ہیں، بھوک بھی ہے، پھر بھی نہیں جی جماعت چھوٹتی، جا کے پڑھو. جماعت میں آ کے کھڑے ہیں، پورا دل و دماغ چکن پہ ہے، پورا دل و دماغ بریانی پہ ہے. امام صاحب نارمل نماز پڑھے تو بھی اس کو لمبی لگتی نماز. امام صاحب کیا ہے، ہر دن کی طرح نماز پڑھا رہے ہیں بیچارے، اس کو لمبی لگ رہی نماز. کیوں؟ اس کو بھوک زیادہ ہے، ڈسٹرب ہو رہا اس کو، کب نماز ہوتی، کب جاتے دسترخوان پہ کھاؤ. اس سے خشوع اور خضوع متاثر ہوتا ہے، اسی لیے نبی نے منع کیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پلاننگ کر کے بیٹھو، ہے نا، یہ غلط ہے. جیسے شوہر بیوی کو بولتا فون کر کے، بیگم حدیث پڑھا آج مولانا سے سنا، بھوک لگے دسترخوان پہ کھانا ہو تو جماعت معاف ہے، بعد میں بھی جا کے نماز پڑھ لے سکتے. کہتے ایک کام کرو، 1:15 بجے جماعت ہے، میں آ رہا ہوں 1:10 پہ، کھانا ریڈی رکھو، بہت بھوک ہے مجھے، ہے نا، تو میں آؤں تو دسترخوان پہ بیٹھ جاؤں تاکہ جماعت میرے لیے معاف ہو جائے. صحیح ہے کیا؟ غلط ہے. پلاننگ سے نہیں کرنا، یہ اتفاقی طور پر ایسا ہو گیا تو پہلے کھانا کھائیے آپ، پھر نماز پڑھیے آپ. اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کو پیشاب پاخانہ آ رہا ہے، نماز کی حالت میں ہے وہ، یا نماز سے جس پہلے ہے، تو پہلے وہ اپنی ضرورت پوری کرے، بعد میں نماز پڑھے. جماعت چھوٹ جاتی جی بول کے آ رہا ہے، پیشاب کنٹرول کر رہا ہے، وہ مکروہ ہے. کبھی کبھار علماء کہتے ہیں کہ اگر پورا خشوع اور خضوع اس کا متاثر ہو گیا تو کبھی نماز بھی باطل ہو سکتی ہے اس سے. تو یہ بھی مکروہ ہے کہ آدمی پیشاب پاخانے کو روکے رکھنا کہ نماز پڑھنا، یہ مکروہ ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. یہ کچھ مکروہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. دو پوائنٹس ہیں انشاءاللہ، ختم ہونے والا ہے، ابھی ختم کر لوں میں. اب ایک پوائنٹ آتا ہے نماز میں،
کچھ کام ایسے ہیں نماز کی حالت میں کرنا جائز ہے. یہ بھی بہت اہم ہے. دیکھو یہاں غلط فہمیاں دیکھو غلطیاں ہوتی ہیں, نشاندہی کر رہا ہوں میں, اس کو دھیان میں رکھیے. نماز میں کچھ کام ایسے ہیں جس کا کرنا جائز ہے. نمبر 1, ضرورت کے وقت چلنا. نماز آپ پڑھ رہے ہیں آپ تو ضرورت آپ کو پڑی تو نماز ہی کی حالت میں تھوڑا بہت چل سکتے ہیں آپ, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ کا اینگل قبلے سے نہیں ہٹنا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ 2 قدم آگے قبلے ہی کی طرف چل رہے ہیں, نماز کی حالت میں جائز ہے, لیکن آپ قبلے کے اپوزٹ میں چلے, نماز باطل ہو جاتی ہے. آپ کا اینگل قبلے ہی کی طرف ہو تو ایسے وقت میں ضرورت کے وقت تھوڑا بہت چل سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں یا عورت نماز پڑھ رہی ہے, دروازہ ادھر ہی ہے, فار ایگزامپل نماز پڑھ رہی ہے, باہر سے آ کے زور زور سے دروازہ مار رہی ہے, بچی ڈسٹرب کر رہی ہے نماز میں, امی امی بول کے فار ایگزامپل, یا ابا ابا چیخ رہے چلا رہے. اب یہ کیا کرے, پوری نماز کنپلیٹ کرے؟ نہیں, وہ کیا کرے, تھوڑا ہٹے, ہٹ کے کیا کرے, دروازہ کھول دے. اس کے بعد بچی آ جائے گی, نماز پڑھ لے, وہ کوئی مسئلہ نہیں. اسی طریقے سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, سامنے کی صف میں نماز کے بیچ میں کسی کو ہوا خارج ہو گئی ہے, کسی وجہ سے وہ باہر نکل گئے. اب سامنے کی صف میں جگہ خالی ہے, آپ کیا کریں, پیچھے والے تھوڑا آگے بڑھ کے اس صف کو مکمل کر لیں. نماز ہی کی حالت میں ہاتھ رکھ, تھوڑا آگے چلیں, آپ اس صف میں کھڑے ہو جائے, کوئی حرج کی بات نہیں, جائز ہے. ضرورت کے وقت چلنا بالکل جائز. یہ حدیث, میں حدیثیں مت نہیں بتا رہا, ٹائم نہیں ہے اس لیے, ورنہ یہ سب دلائل سے ثابت ہے مسائل. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت ہے. عائشہ صدیقہ دروازہ کھول دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھوڑا بہت چل کے. نمبر 2, بچے کو اٹھا لینا. نماز کی حالت میں بچے کو اٹھانا جائز. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں آپ کو, کبھی پیار و محبت زیادہ ہوتی ہے بچوں. تو میرے بھائیوں, آپ اگر کھڑے ہوتے ہیں نماز میں, چھوٹے بچے کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں آپ نماز کی حالت میں, جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ, جو آپ کی نواسی تھی, زینب کی بیٹی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو نماز کی حالت میں اٹھا لیتے, نواسی کو اٹھا لیتے تھے آپ. کتنا پیار تھا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اقرا بن حابس کہتے ہیں پیارے نبی نے ایک مرتبہ بچے کو پیار کیا ہے نا. اقرا بن حابس کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ پیار کرتے ہیں بچوں کو, میرے تو تقریباً 9-10 بچے ہیں, میں پیار ہی نہیں کرتا بچوں کو. نبی نے کہا جس آدمی کے دل سے اللہ رحم نکال لے, میں کیا کر سکتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بڑا پیار تھا بھائی. حضرت حسن حسین کتنا پیار کرتے تھے. ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں, حضرت حسن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے. بچے بیٹھتے ہیں نا, گھوڑے مطلب گھوڑا گھوڑا بول کے بیٹھ جاتے پیچھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں, اٹھ ہی نہیں رہے. صحابہ کرام پریشان ہیں, اتنا لمبا سجدہ کیا ہو گیا بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو گیا کیا, کیوں نہیں اٹھ رہے. ایک صحابی رسول برداشت سے بعد لمبا سجدہ اٹھ کے دیکھتے, کیوں نہیں اٹھ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو صحابی رسول جب اٹھ کے دیکھتے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن یا حسین, غالباً حسین رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر سوار ہیں. اللہ کے نبی اس بچے کا خیال کرتے ہوئے سجدے سے اٹھے نہیں, ویسے ہی باقی ہیں. تو نماز کی حالت میں بچے کو اٹھا سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیں اگر کوئی بچہ زیادہ ستاتا ہے مسجد میں, پھر ایسے بچوں کو نہ لائیں بھائی. آپ کو معلوم ہے کہ بچہ زیادہ ستاتا ہے, ڈسٹرب کرتا ہے نمازیوں کو, اور آپ کے نماز میں بچے کو چھوڑ کے آئیں. لیکن کسی بچے کے بارے میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ستاتی نہیں ہے بچی, بچہ ستاتا نہیں, خاموش رہتا ہے, لے کے آئیں آپ اس کو, اٹھا لیں. آپ چھوٹا بچہ ہے کوئی بات نہیں. تو نماز کے لیے جب کھڑے ہوں اٹھا سکتے ہیں بچے کو آپ. جب رکوع اور سجدے کے لیے جائیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ بچے کو نیچے رکھتے, پھر رکوع اور سجدہ کرتے, جب پھر اٹھ کے کھڑے ہوتے پھر بچے کو اٹھا لیتے. یہ جائز ہے, کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. اسی طریقے سے نمبر 3, سانپ اور بچھو کو مارنا. نماز کی حالت میں کوئی بھی ایسا زہریلا جانور آ گیا جو آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے, آپ نماز کی حالت میں اس کو مار سکتے. اگر زیادہ حرکت نہیں ہوئی آپ کی, کھڑے کھڑے آپ نے اس کو مار دیا, نماز کو آپ نے کنٹینیو کر دیا, ہو جائے گی نماز. لیکن آپ کو زیادہ حرکت کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے, ادھر ادھر جانا, قبلہ سے اینگل بدل گیا آپ کا, کوئی بات نہیں, ماریے اس کو, لیکن آپ کی نماز باطل ہو جائے گی, پھر نئے سرے سے آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا. نمبر 4, ضرورت کے وقت اشارے سے سمجھانا. ضرورت کے وقت کیا کرنا, اشارے سے سمجھانا. نماز پڑھ رہے ہیں آپ, کوئی آ کے بچہ آپ کو ستا رہا ہے, ابا جان کھلونا کہاں ہے, ہاں خوب ستا رہا ہے, وہ رو رہا ہے آپ کو, تو آپ کیا کر رہے ہیں نماز میں, اشارہ کر کے بتا رہے ہیں, جائز ہے. سمجھ رہے ہیں آپ,
ضرورت کے وقت اشارے سے سمجھانا جائز ہے، بات نہیں کرنا، اشارہ کر سکتے آپ، کوئی حرج کی بات نہیں اس میں، یہ جائز ہے ضرورت کے وقت، بلا ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 5، کرچپ یا ٹشو جیب سے نکالنا اور اس میں تھوکنا جائز ہے۔ کبھی نماز پڑھ رہے ہیں آدمی، اچانک بلغم آ جاتا ہے، اس کو کھانسی ہے، سردی ہے، بلغم آ گیا، تو جیب سے کرچپ نکالے، اس میں تھوکے۔ اب آدمی یہ نہیں چاہتا کہ بلغم نکلنے کے بعد پھر نکلے، کوئی چاہتا ہے کیا؟ اب وہ تھوکنے کے لیے باہر بھی نہیں جا سکتا، نماز پڑھ رہے وہ، تو اس کے لیے جائز ہے کہ جیب سے کرچپ یا کچھ نکال کے اس میں تھوکے، اس کو بند کر کے جیب میں رکھ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح بخاری سے اس کا ثبوت ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث اس سلسلے میں موجود ہے، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اسی پر قیاس کرتے ہوئے اگر نماز میں موبائل فون بجتا ہے تو آپ اس کو بند کر سکتے ہیں نماز کی حالت۔ اب یہاں مسئلہ آتا ہے، پہلی بات تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بات بورڈ لگائے رہتے ہیں سوئچ آف یور فون یا ایسا کچھ رہتا ہے، انگلش میں لکھا رہتا ہے، آدمی دیکھ رہا ہے پھر بھی سوئچ آف نہیں کرتا، کتنی بری بات ہے۔ میں یہاں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا میرے مسلمان بھائیوں، ہم جب کسی کورٹ میں جاتے، کورٹ میں کسی بڑے ایک سیاسی آدمی کے پاس جاتے ہیں، بڑا آدمی ہے وہ سماجی، کیسا جاتے جی اس کے پاس، سب چیزاں دیکھتے نا، موبائل کیا رنگ تو بجیں گے نہیں، بند کرتے، کورٹ میں بڑا اہتمام کر کے جاتے۔ دنیا کے ادنا سی مخلوق کے سامنے جاتے ہوئے ہم اتنا اہتمام کر کے جاتے ہیں، خالق کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے آتے ہیں تو ہمارے سے سوئچ آف نہیں ہوتا فون۔ یہ بری بات ہے کیا نہیں ہے؟ ہمارا رب دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ سے زیادہ مستحق، کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ، آپ اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے آ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ میرا موبائل فون بند ہے کیا نہیں، یا سائلنٹ کریں یا تو سوئچ آف کریں یا تو فلائٹ موڈ کر کے آئیں۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ ہمارے بعض حضرات گانے رکھتے ہیں اس کے اندر، نماز میں کھڑے ہیں گانا بج رہا ہے، اللہ المستعان، نمازی کتنا خلل، اس کی نماز میں بھی خلل، نمازیوں کی نماز میں بھی خلل، ایک بھی گانا، وہ بھی گانا سنا رہا ہے، وہ گنہگار ہو رہا ہے، وہ مجرم ہے ایسا آدمی۔ پہلی بات تو رنگ ٹون نارمل رکھیے، گانے مت لگائیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوئچ آف کر کے نماز کے لیے آئیے، کبھی کبھار بھول جانے سے اگر بجنا شروع ہو گیا اس کو بند کر دیجئے اٹھا کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگ بج رہا ہے فون، ان کے دل میں ڈر محسوس ہوتا ہے کہ ارے میری نماز باطل ہو جاتی ہے کہ میں نکال کے بند کیا تو، اب اس کی چکر میں وہ ویسے ہی رکھتا، بجتا ہے فون، اس کی نماز بھی خلل کا شکار ہوتی ہے، دوسری نمازیوں کے اندر بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ فوراً بند کر دیجیے آپ، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 6، اشارے سے سلام کا جواب دینا، اشارے سے سلام کا جواب دینا، نماز میں بھی سلام کا جواب دے سکتے ہیں آپ۔ معلوم ہے آپ کو کیسے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، باہر سے کوئی آ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کیا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اشارے سے جواب دیں۔ کیا طریقہ اشارے سے جواب دینے کا؟ دیکھ رہے ہیں آپ مجھے اس طرح میں باندھا ہوں ہاتھ، آپ اس طرح یہ انگلیاں اٹھا دیں، سلام کا جواب، زبان سے نہیں، وعلیکم السلام نہیں بولنا، صرف ہاتھ سے اشارہ کرنا بس۔ مسجد قباء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام مسجد میں داخل ہوتے تھے، سلام کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے سلام کرتے تھے، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں اس میں، اور اچھی بات ثواب کا ذریعہ ہے یہ، تو یہ جائز کام ہے جو کر سکتے ہیں آپ۔ اسی طریقے سے نمبر 7، امام کو غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے مرد کا سبحان اللہ کہنا اور عورت کا تالی بجانا۔ اگر امام صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی، اگر قرآن پڑھنے میں غلطی ہوئی تو لقمہ دیں گے، پیچھے کوئی قرآن حافظ ہے تو یاد دلائیں گے ان کو صحیح کیا ہے۔ اگر قرأت کے علاوہ دوسری اس میں غلطیاں ہو جائیں رکوع اور سجدے میں وغیرہ وغیرہ تو سبحان اللہ کہے گا مرد، اگر عورت ہے تو تالی بجائے گا، اس طرح 2 انگلیاں لے کر زور سے ایسی مارے گی عورت، وہ سبحان اللہ نہیں بولے گی، وہ کیونکہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، تو یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے میں تھوڑا تیزی سے پڑھ رہا ہوں۔ نمبر 8، نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو روکنا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے سے کوئی نمازی گزر رہا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ بھئی آپ اس کو روکیں ہاتھ سے، اگر وہ زبردستی جا رہا ہے آپ بھی تھوڑا طاقت لگائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پیارے نبی کے بارے میں آتا ہے نا، کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو اس کو ڈھکیل کے لے کے جاتے، وہ سامنے جو دیوار ہوتی وہاں تک لے کے چلے جاتے، اس کو جانے لیے تیار نہیں ہے وہ۔ بعض لوگ عجیب رہتے ہیں، وہ جاہل ہوتے ہیں نا، ان کو نہیں معلوم کیا مطلب کوئی آدمی نماز، بھائی اگر کوئی نمازی گزرنے والے کو روکتا ہے گویا کہ اس کو گناہ سے بچا رہا ہے وہ،
وہ احسان کر رہا ہے تم پہ نمازی، وہ نماز کی حالت میں بھی تم پہ احسان کر رہا ہے، لیکن اس کو غصہ آئے گا، جاہل ہے نا، نمازی کو دیکھے گا ایسا ہاتھ لگائے جائے گا باہر، معلوم نہیں ہے مسئلہ اس کو، کتنا بڑا گناہ ہے معلوم ہے نمازی کے سامنے سے گزرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مسلمان کو یہ معلوم ہو جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ کتنا زیادہ ہے، 40 سال تک رکنا پسند کرے گا وہ۔ بعض حدیثوں میں خریفاً 40 سال کا ذکر آیا، اتنا بڑا گناہ ہے، تو احسان کر رہا ہے بھائی نمازی، خوش ہو جائیے آپ۔ خیر جہالت کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں، تو نمازی کو چاہیے کہ گزرنے والے کو روکے، نماز کی حالت میں کوئی رونا، نماز کی حالت میں رونا بھی جائز ہے، اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اللہ کا خیال آیا اس کو، کوئی قرات پڑھ رہا ہے جہنم کی آیتیں آ گئی، جنت کی آیتیں آ گئی، ہوتا ہے نا معنی اور مطلب سمجھ میں آ رہا ہے تو دل آدمی کا پگھلتا ہے اس کی وجہ سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں روتے تھے، کیسا روتے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں اتنا زیادہ روتے تھے، اتنی آواز آتی تھی جیسے کسی ہانڈی کے اندر کھولتا ہوا پانی کی جو آواز آتی ہے ویسے آواز آتی تھی۔ اللہ کے نبی اس قدر روتے تھے نماز میں، تو رونا بھی جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ نمبر 10 امام کو لقمہ دینا، لقمہ دینا میں بتایا نا کوئی غلطی ہو گئی تو یہ جائز کام ہے، اس میں کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ آخری پوائنٹ یہ ہے نماز کو باطل کرنے والی چیزیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ اگر وہ کام کر لیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی جی، پھر سے نماز پڑھنا پڑے گا آپ کو۔ نمبر 1 وضو کا ٹوٹ جانا، حدث اصغر کا شکار ہونا، نماز کی حالت میں پیشاب کے قطرے نکل گئے، ہوا خارج ہو گئی، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ کی نماز باطل ہو گئی۔ تو وضو ٹوٹ جانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، تو حدث اصغر کا شکار ہو جانے سے نماز باطل ہوتی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز جان بوجھ کر کھا پی لینا، آدمی نماز پڑھتے ہوئے معلوم ہے اس کو کھانا پینا حرام ہے نماز میں، پھر بھی وہ چاکلیٹ لے کے کھا رہا ہے، پھر بھی وہ کچھ پی رہا ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے اس کی جان بوجھ کر۔ لیکن اگر کسی کو مسئلہ نہیں معلوم ہے، جاہل ہے واقعی میں، وہ جہالت میں کھا پی لیا، ہو جاتی ہے نماز اس کی۔ مثال دیتا ہوں میں، کوئی غیر مسلم اسلام قبول کیا، نیا مسلمان ہے، غسل کیا، کلمہ شہادتین کا اقرار کیا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، ہمارا ایک مسلمان بھائی اس کو بولا کہ بھائی اب مسلمان ہو چکے ہو، تم پر نماز فرض ہے، چلو نماز پڑھیں گے مسجد میں۔ کیا معلوم اس کو؟ 12 بجے اسلام قبول کیا، نہا دھل کے مسجد آ رہا ہے، اس کو کیا معلوم؟ بولو، وہ آ کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو نہیں معلوم جیب میں چاکلیٹ رکھ کے آیا، وہ نماز پڑھتے پڑھتے اٹھا کے کھا رہا ہے وہ، اب بولیں گے تمہاری نماز باطل ہو گئی؟ نہیں، اسے نہیں معلوم ہے۔ اگر آدمی اس سے جاہل ہے، نہیں معلوم ہے، تو جہالت میں کھا پی لیتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے، نماز باطل نہیں ہوتی۔ جان بوجھ کے معلوم رہتے ہوئے اگر کھا پی لیتا ہے تو نماز باطل ہوتی ہے۔ نمبر 3 جان بوجھ کر بغیر نماز کی مصلحت کے بات کرنا، بات نہیں کرنا، بغیر نماز کی مصلحت کے دوسری بات کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نماز میں کھڑے، دیکھو پہلے صحابہ کرام بات کرتے تھے ایک دوسرے سے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ بھائی اب نماز میں بات نہیں کر سکتے آپ۔ تو اگر آدمی جان بوجھ کر بات کرتا ہے نماز میں، نماز باطل ہوتی ہے اس کی۔ لیکن جہالت میں اگر بات کر لیا، ابھی میں ایک اس کی بات کیا کہ ایک نیا مسلمان نہیں معلوم، بات کر لیا اس نے، جاہل ہے، نہیں معلوم ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جان بوجھ کر بات کرنے سے نماز باطل ہوتی ہے نماز کی مصلحت کے بغیر۔ دیکھو کبھی ایسا ہوتا ہے نماز کی مصلحت کی بات کرتے ہیں تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، امام صاحب غلطی سے 4 رکعت پڑھنا تھا نماز ظہر کی، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر لیے، ہے نا، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر لیے، ابھی 2 رکعت پڑھنا ہے۔ اب باتیں شروع ہو گئی ہیں مقتدیوں کی، جی امام صاحب 2 رکعت پڑھائے جی، انہیں بول رہا نہیں 4 رکعت پڑھائے، نہیں 2 رکعت، تو پھر ایسی بات ہو رہی ہے، بہت ساری باتیں، بعد میں یہ کنفرم ہو گیا کہ امام صاحب 2 رکعت پڑھائے، پھر امام صاحب کیا کریں گے؟ اٹھیں گے، 2 رکعت پھر پڑھائیں گے، پھر آخر میں سجدے سے ہو کر کے سلام پھیریں گے۔ تو یہ جو آپ نے بات چیت کی ہے نا، یہ حقیقت میں نماز کے بیچ میں آپ نے بات کی ہے، کیا کہ نہیں کہ 2 رکعت پڑھے تھے، نماز کمپلیٹ ہوئی تھی آپ کی؟ نہیں ہوئی تھی، ابھی باقی تھی 2 رکعت، تو نماز کے بیچ میں آپ نے بات کیا، لیکن نماز کی مصلحت کی بات تھی، وہ نماز کے بارے میں بات تھی، وہ دوسری بات نہیں تھی وہ۔ اسی لیے نماز کی مصلحت کے خاطر اگر گفتگو ہوتی ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ نمبر 4 جان بوجھ کر ہنسنا، جان بوجھ کر ہنسنے سے بھی نماز باطل ہوتی ہے، لیکن آدمی کوئی صرف مسکراتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کچھ یاد آ گیا اس کو، مسکرا رہا ہے بس،
ایسا ہوتا ہے نا, نماز باطل نہیں ہوتی, لیکن وہ ہنستا ہے باقاعدہ منہ کھول کے. نماز پڑھ رہا ہے آدمی, کوئی کامیڈی یاد آ گئی اس کو, ہنسنا شروع کر دیا, نماز باطل ہو جاتی ہے اس کی. جان بوجھ کر ہنسنے سے بھی نماز باطل ہوتی ہے. نمبر 5, نمازی اور سجدے کے بیچ میں, یاد رکھو, نمازی اس کے سجدے کے بیچ میں سے بالغ عورت, کالا کتا یا گدھا, ان تینوں میں سے کوئی چیز گزر جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. نماز پڑھ رہے ہیں آپ گھر میں, بیوی نا جی کیا ہے, گزری بیوی, کہاں سے, تمہارے سجدے کے اور تمہارے بیچ میں سے گزری بیوی, نماز باطل ہو جاتی ہے. آپ یہ نہیں بول سکتے میری بیوی ہو. پہلے نبی نے کہا بالغہ عورت, چھوٹی بچی گزرتی ہے تو نہیں ہوتی باطل, بالغہ عورت اگر سامنے سے گزرتی ہے نماز باطل ہو جاتی ہے, چاہے مرد کے سامنے سے گزرے یا عورت کے سامنے سے گزرے. نمبر 2, کالا کتا اگر آپ کے سامنے سے گزر گیا تو نماز باطل ہوتی. نمبر 3, گدھا اگر گزر جائے تو نماز باطل ہو جاتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں, اگر یہ تینوں چیزیں آپ کی جو سجدہ کرنے کی جگہ ہے اس کے باہر سے گزر رہے ہیں تو پھر نماز باطل نہیں ہوتی. نمبر 6, نماز کے کسی رکن کو جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے ترک کرنا. اس سے پہلے بتایا ہمیں نماز کے جو ارکان بتائے گئے ان میں سے کوئی بھی ایک رکن کو آدمی جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے تو نماز باطل ہوتی ہے. نمبر 7, نماز کے شرائط میں سے کسی بھی شرط کو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے کوئی آدمی چھوڑ دیتا ہے تو نماز باطل ہوتی ہے. نماز کے شروط کیا ہیں, نماز کے ارکان کیا ہیں, بتا چکا ہوں, پرانے ویڈیو میں دیکھ لیجئے. نمبر 8, کسی واجب چیز کو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے چھوڑ دینا. کسی واجب چیز کو, ابھی واجبات میں بتایا, جان بوجھ کر آدمی چھوڑ دے اس کو, اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. تو میرے بھائیوں, یہ نماز کے مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے. ٹھیک ہے, اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ہم نے کہی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اختتام مجلس کی دعا پڑھتے جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.